دولت اسلامیہ نے شامی قبضے کے بعد دھاوا بولا اور اس دوران ترکی کے بعد اب آسٹریلیا نے بھی شدت پسند تنظیم کے خلاف کارروائی کی منظوری دی ہے۔ پاکستان میں 50 لاکھ سے زیادہ افراد کسی نہ کسی معذوری کا شکار، لیکن ان کی زندگی میں سہولت کے بجائے مسائل کا انبار۔ اور دور جدید کے مظاہروں اور دھرنوں میں ٹیکنالوجی کا نیا استعمال، دیکھیے گا کلک میں۔ شام اور عراق میں ابھرنے والی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے دھاووں اور قبضوں کو روکنے کی کوششیں تیز تر ہو رہی ہیں۔ ترکی نے اعلان کیا کہ شامی سرحد پر واقع کوہانی نامی علاقے پر وہ دولت اسلامیہ کی یلغار کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ اسی قصبے کو دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے کئی ہفتوں سے گھیر رکھا ہے۔ دولت اسلامیہ کے خلاف اتحاد بھی وسیع تر ہو چلا ہے اور آسٹریلیا نے بھی دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملوں میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کاشف قمر۔ یہ شام کا سرحدی قصبہ کوبانی ہے، جہاں سے بیشتر آبادی جان بچا کر بھاگ چکی ہے۔ دولت اسلامیہ کے خلاف فوجی کارروائی کا فوری محور لگتا ہے ترکی کی سرحد کے نزدیک واقع شامی قصبہ کوبانی بنتا جا رہا ہے۔ دولت اسلامیہ کی شدت پسندوں نے کئی ہفتوں سے اس کرد قصبے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن پیشمرگہ دستوں کی سخت مزاحمت اور امریکہ کے فضائی حملوں کے باعث وہ ابھی تک اس پر قابض نہیں ہو سکے۔ کردوں کو یہ گلہ ہے کہ نہ صرف انہیں دولت اسلامیہ سے لڑنے کوبانی جانے کے لیے ترکی راہداری نہیں دے رہا، بلکہ وہ کردوں کو مسلح کرنے کے بھی خلاف ہے۔ لیکن اب دولت اسلامیہ کے خلاف فوجی کارروائی میں ترکی کی شمولیت کے فیصلے کے ساتھ وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے واضح کیا ہے کہ ان کا ملک کوبانی پر دولت اسلامیہ کا قبضہ نہیں چاہتا۔ ہم کوبانی کا سقوط نہیں چاہتے۔ ہم نے وہاں سے آنے والے اپنے بھائیوں کو بھی خوش آمدید کہا ہے اور وہاں شدت پسندوں کا قبضہ روکنے کے لیے ہم جو کر سکے کریں گے۔ ترکی کوبانی سے جان بچا کر بھاگنے والے 2.25 لاکھ کردوں کا بوجھ پہلے ہی اٹھائے ہوئے ہے۔ کوبانی سے آنے والے اپنی ساری مال و متاع وہیں چھوڑ آئے ہیں اور انہیں امید ہے کہ امریکہ اور اتحادیوں کی فضائی کارروائی انہیں دربدری کی زندگی سے واپس اپنے گھروں کو جانے میں مدد دے گی۔ ترکی چند روز پہلے تک دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں شامل ہونے پر تیار نہیں تھا، لیکن اب شدت پسندوں کے خلاف اتحاد میں پہلے ترکی اور اب آسٹریلیا کی شرکت کوبانی کے ان بے گھر لوگوں کے لیے امید افزا دکھائی دیتی ہے۔ کاشف قمر، BBC نیوز۔ دولت اسلامیہ کے خلاف تنگ ہوتا گھیرا اور ترکی کی جانب سے دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کے اعلان اور اس کے اثرات کا تجزیہ کرنے کے لیے اس وقت ٹورانٹو سے براہ راست موجود ہیں تھنک ٹینک اسٹرائٹ فورس سے وابستہ مشرق وسطیٰ کے تجزیہ کار کامران بخاری۔ کامران بخاری، خوش آمدید۔ ترکی اس اتحاد کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ ترکی اس لیے اہم ہے جناب کیونکہ ترکی وہ واحد ملک ہے جس کا سب سے بڑا بارڈر لگتا ہے سیریا کے لیے اور اس خطے کا سب سے طاقتور ملک ہے۔ امریکی پوائنٹ آف ویو سے جب جو ہے تمام کارروائیاں ختم ہو جائیں گی تو لانگ ٹرم میں ترکی ہی اس علاقے کو مینیج کرے گا، تو اس وجہ سے ترکی بہت اہم ہے۔ اچھا، تو کامران بخاری، ترکی پہلے انسانی امداد یا لاجسٹیکل ہیلپ تک اپنے آپ کو محدود کر رہا تھا، تو اب یہ یو ٹرن اس نے کیوں لیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ یو ٹرن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس ٹریجیکٹری کی ایک نئی کڑی ہے کہ جس میں ترکی جو ہے اس جنگ میں شامل ہوگا، لیکن اپنے ٹرمز پہ شامل ہوگا۔ وہ کوalition کا اس طریقے سے ایک ممبر بننے کے لیے تیار نہیں جس طرح سے سعودی عرب یا قطر یا دیگر جو مغربی ممالک ہیں، یورپی ممالک، وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور آسٹریلیا تو کامران بخاری، ترکی کی ٹرمز کنڈیشنز ہیں کیا؟ ترکی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ ہیں کہ جب یہ بین الاقوامی کارروائی جو ہے اختتام کرے گی تو ترکی اس وقت انگریزی میں کہتے ہیں would still want to be standing، اور وہ پاکستان جیسی حالت نہیں چاہتا کہ جو پاکستان اب 35 سال سے وہی جنگ لڑ رہا ہے مختلف صورتحال میں جو کہ سوویتس کے خلاف شروع ہوئی تھی۔ ترکی اس سے بخوبی واقف ہے اور وہ انجام اپنے نہیں چاہتا۔ تو کامران بخاری، ترکی اور کرد کہا جاتا ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں ہیں۔ IS پر حملوں سے بالآخر تو کرد مضبوط ہوں گے نا، تو ترکی کیا یہ ہضم کر سکے گا؟
جی یہ ہضم کرنا مشکل ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک اپنی اسٹریٹجی ترتیب دے رہے ہیں، کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. مغرب کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے اور بین الاقوامی طور پہ بڑا دباؤ ہے کہ ترکی جو ہے اب جو ہے اپنی فیٹ ڈریگنگ کیوں کر رہا ہے. لیکن ترکی کو بہت سارے معاملات کو بیلنس کرنا ہے. ایک تو اس کو اپنا حشر پاکستان جیسا نہیں کرنا، دوسرا اس کو کردوں کو جو ہے بیلنس کرنا ہے داعش کے ساتھ، اور جو ہے داعش کو ختم ضرور کرنا ہے. یہ بازگشت ہو رہی ہے کہ داعش کی شاید کوئی پش پناہی ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں. بات یہ ہے کہ داعش کے خلاف جیسے آپ نے کہا اگر کارروائی ہوتی ہے تو کرد اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ترکی کو اس چیز کو مینج کرنا ہے کسی طریقے سے، دیکھنا یہ کہ کیسے کریں گے. تو کامران بخاری مختصراً بتائیے شام کو مد نظر رکھتے ہوئے خطے پر ممکنہ اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں شام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں مختلف جو سفیئرز آف انفلوئنس میں تبدیل ہو جائے گا. اب بھی مختلف سفیئرز آف انفلوئنس ہیں، کچھ علاقے پہ داعش کا قبضہ ہے، کچھ علاقے کے اندر جو ہے آپ کے حکومتی ابھی بھی حکومت کا جو ہے اثر و رسوخ ہے، کچھ علاقوں میں پرو سعودی ملیشیاز جو ہیں چل رہی ہیں، کچھ علاقوں میں ترکی جو ہے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا کر رہا ہے. کامران بخاری بہت بہت شکریہ. اور اب دیگر عالمی خبروں پر ایک مختصر نظر. چینی کمیونسٹ پارٹی کے سب سے بڑے اخبار نے ہانگ کانگ میں جاری جمہوریت نواز احتجاجی مظاہروں کا مستقبل تاریک قرار دیا ہے. پیپلز ڈیلی کے مطابق اس معاملے پر کسی سودے بازی کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہانگ کانگ کے اگلے لیڈر کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اپنے دورہ افغانستان میں نیٹو مشن کے خاتمے کے بعد بھی وہاں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں مالی امداد جاری رکھنے کا وعدہ کیا. ڈیوڈ کیمرون نومنتخب افغان صدر سے ملنے والے پہلے غیر ملکی رہنما ہیں. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں معذور افراد کی مدد کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکیں. لیکن پاکستان میں صورتحال مایوس کن ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ذہنی اور جسمانی طور پر معذور افراد کی کل تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہے، جو دنیا کے کئی ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے. ان میں بچوں کی تعداد 14 لاکھ ہے، جبکہ ملک میں معذور افراد کی تعداد میں 2.65% کی شرح سے سالانہ اضافہ ہو رہا ہے. فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے سہیل یاسین بھی ان 50 لاکھ افراد میں سے ایک ہیں. ان کی کہانی انہی کی زبانی. میرا نام سہیل یاسین ہے اور میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں، اور اس ایکسیڈنٹ سے پہلے میں بالکل نارمل لائف گزار رہا. انجری کے بعد یہاں پہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے میں بیڈ ریڈن ہو گیا، لیکن اس کے بعد کچھ نہ کچھ کوشش کر کے میں ویل چیئر پہ آ گیا. انجری ہونے کے بعد شروع میں اپنے شہر میں رہا جس کا نام ڈیرہ غازی خان ہے. وہاں پہ پراپر ہیلتھ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے میرے خاندان کو میری وجہ سے میری ٹریٹمنٹ کے لیے بڑے شہر شفٹ ہونا پڑا لاہور کے اندر. تو یہاں پہ ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور کافی میرا فیملی بہت پریشان رہتی ہے بیکاز آف بجٹ مینجمنٹ. میں چاہتا ہوں کہ پوری کمیونٹی میں اس کے لیے اسپیشل ایجوکیشن ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہو اور لوگ اس چیز سے ڈریں مت اور ہچکچاہٹ نہ کریں اور لوگوں کی مدد کریں. اور مجھے گاڑی میں جو بیٹھنا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور نکلنا. کمپیئر کیا جائے باہر کے ملکوں کو یہاں سے، تو میرے جیسے لوگوں کو یہاں پہ ایسا کوئی فیسلٹی نہیں دی جاتی جیسے کہ میں آگے پڑھ سکوں یا اپنے پروفیشن میں کام کر سکوں. ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اسی طرح دیکھا جائے تو باہر کے ملکوں میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، آپ پبلک پلیسز پہ چلے جائیں، وہاں پہ اسپیشل پرسنز کے لیے اسپیشل سیٹس، اسپیشل ٹرانسپورٹ، اسپیشل ایریاز ٹو موو سب کچھ دیا جاتا ہے جو کہ پاکستان میں بالکل نہیں دیا جاتا. میں نے اپنا ایک ڈسیبل پرسنز کے لیے پاکستان میں اسپیشل آئی ڈی کارڈ بنا جاتا ہے. اس کو بنوانے کے لیے مجھے 6 مہینے دھکے کھانے پڑے آفیسز کے. اور ایون میں ایک آفس جاتا تھا تو وہاں پہ ریمپ کی بھی فیسلٹی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. بڑی مشکل سے سیڑھیوں سے مجھے اٹھا کے جاتے تھے. وہاں جانے کے بعد وہ مجھے کہتے تھے کہ نہیں جی آپ کا یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ فلاں بندے کو ملیں، دوسرے آفس میں جائیں.
تو مجھے اس اسٹرگل کے اندر 6 مہینے لگ گئے، اور اسی فرسٹریشن کی وجہ سے میرے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر جاؤں اپنی زندگی کے اندر۔ When the going gets tough, the tough gets going. جسمانی معذوری ہمت کو معذور نہ کر سکی، سہیل یاسین کی تھی، یہ آپ بھی تھی۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سحربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، عید کے موقع پر بکرے کھینچ کر گھر لانے کے بجائے اب خریداروں کا رش آن لائن پر ہے۔ اور کلک میں دیکھیے گا کہ مائکروسافٹ کے ونڈوز 10 میں ایسا کون سا مقناطیس ہے کہ صارفین کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سحربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ دولت اسلامیہ نے شامی قصبے کوہانی پر قبضے کے لیے دھاوا بولا، اور اس دوران ترکی کے بعد اب آسٹریلیا نے بھی شدت پسند تنظیم کے خلاف کارروائی کی منظوری دی۔ پاکستان میں 50 لاکھ سے زیادہ افراد کسی نہ کسی معذوری کا شکار، لیکن ان کی زندگی میں سہولت کے بجائے مسائل کا انبار۔ اور دور جدید کے مظاہروں اور دھرنوں میں ٹیکنالوجی کا نیا استعمال دیکھیے گا کلک میں۔ BBC اردو کے پروگرام سحربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آن لائن شاپنگ میں جوتے، کتابیں، زیورات وغیرہ کی خریداری تو سنی تھی، لیکن سالم بکرا اور گائیں آن لائن خریدی جائے کم ہی سنا تھا۔ لیکن بھارت میں اب ایسی ویب سائٹس ٹرینڈ کر رہی ہیں جہاں قربانی کے ہزاروں جانور موجود ہیں، اور قصائی بھی ان کے لیے چھرے آن لائن تیز کر رہے ہیں۔ تو کیا منڈی سے قربانی کا جانور خریدنے کو بھی اب قربان سمجھا جائے؟ جواب کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم۔ بکرا آن لائن یا آف لائن؟ پہلے ایک نظر آف لائن۔ جیسے قربانی کے جانور ہمیشہ روایتاً بکتے رہے ہیں۔ دلی کی تاریخی جامع مسجد کے قریب اس بازار میں دور دور سے لوگ جانور بیچنے آتے ہیں۔ دانت، رنگ، وزن، نسل سب پر بحث ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ بکرے میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، تندرستی ہونی چاہیے، اور 2 دانت دیکھتا ہے، 2 یا 4 مل جائے۔ بس یہ ہے کہ اس کے دل کو اچھا لگ گیا تو وہ 1500 1000 2000 کا بھی نہیں دیکھنے کا لینے والا جو ہے، اور جب دل کو اچھا نہیں لگے گا تو وہ نہیں لینے کا، وہ کم کہے گا اور چلتا ہو جائے گا۔ لیکن قربانی کے جانور خریدنے کا اب ایک متبادل طریقہ بھی ہے۔ اس بھیڑ بھاڑ اور گرد و غبار سے دور آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بھی آن لائن بکرے خرید سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے فرنیچر خرید رہے ہوں۔ یہاں جانوروں کے اشتہار تو بہت ہیں، لیکن خریدار کتنے ہیں؟ آن لائن پہ جو ہے نا ہمارے کو اتنا رسپانس نہیں مل رہا جو آدمی یہاں رسپانس زیادہ ملے گا، تو آدمی ہر چیز دیکھتا ہے یہاں پہ کہ سر، زبان، پیر، ہاتھ، سب چیز۔ اس میں ایک بھی کمی اگر آ گئی نا تو یہ بکے گا نہیں۔ لیکن ماہرین مانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ جو خرید رہا ہے اس کے لیے اچھا ہے، بیکاز کیونکہ ان کو ایک جگہ پہ خوب ساری ویرائٹی مل جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جو بھی اس میں انوالو ہے سب کے لیے یہ اچھی چیز ہے، اکنامیکلی اچھی ہے، ایتھیکلی اچھی ہے، اینڈ سوسائٹی کے لیے اچھی چیز ہے۔ لیکن منڈی میں آنے والے خریداروں سے بات کریں تو وہ کم و بیش ایک ہی بات کہتے ہیں، قربانی کا جانور دیکھے بغیر خریدنے میں مزہ نہیں آتا۔ فوٹو میں اور ریئل دیکھنے میں بہت فرق پڑتا ہے۔ اب یہ ریئل دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔ ایسے آن لائن بکرا ہم نہیں خرید سکتے۔ مستقبل میں جو بھی ہو، آن لائن بکنے والے بکروں کی قسمت فی الحال اچھی ہے، کیونکہ بکرا خریدنے والوں کو شاید بکرا بننے کا خطرہ زیادہ ہے۔ سہیل حلیم، BBC دلی۔ باخبر رہنے کے لیے bbcurdu.com کا رخ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس وقت ویب سائٹ پر کون سی خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں۔ آپ کی دلچسپی ہے ایڈز کی ابتدا کنشاسا سے ہوئی تھی، آدم خور پہاڑ پر شیطان کی پوجا، اور فضل الرحمان خلیل حلیف سے حریف کیسے بنے۔ یہ ہیں وہ 3 خبریں ہماری ویب سائٹ کی کہ لگتا ہے ان پر شہد لگا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے YouTube چینل youtube.com/BBC اردو پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس چینل پر آپ ہمارے پرانے پروگراموں کے ساتھ ساتھ خصوصی انٹرویوز بھی دیکھ سکتے ہیں، چاہیں تو ان پر کمنٹ کر سکتے ہیں اور انہیں شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
اس ہفتے سے ہم ٹیکنالوجی کی دنیا کا احوال کلک آپ کے لیے پیر کے بجائے جمعے کو پیش کیا کریں گے۔ آج کے کلک میں دیکھیے کہ مائکروسافٹ کے نئے آپریٹنگ سسٹم ونڈوز 10 کی کیا خصوصیات ہیں، اور یہ بھی کہ ٹیکنالوجی سیاسی احتجاج بھڑکانے میں کیسے مددگار ہے۔ کلک کے ساتھ ہانیہ علی۔ مائکروسافٹ نے ونڈوز کا اپنا تازہ ترین ایڈیشن پیش کیا ہے۔ 8 کے بعد ونڈوز 9 کو جمپ کرتے ہوئے اس ونڈوز 10 میں لوگوں کا پسندیدہ سٹارٹ بٹن دوبارہ شامل کیا گیا ہے۔ ونڈوز 10 پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر محسوس ہو رہا ہے اور مائکروسافٹ کو امید ہے کہ اس کے کاروباری کلائنٹ واپس ونڈوز کی جانب راغب ہوں گے۔ اس نئے آپریٹنگ سسٹم میں بآسانی مختلف آلات کی مناسبت سے ڈھل جانے کی بھی صلاحیت شامل کی گئی ہے۔ جدید سیاسی احتجاج اب ٹیکنالوجی کے بغیر مؤثر نہیں۔ تازہ ترین ثبوت ہانگ کانگ ہے، جہاں لوگوں نے احتجاجی پیغامات فائر چیٹ کے ذریعے پھیلائے۔ ایپ کے ذریعے 70 میٹر کے دائرے میں بغیر موبائل ڈیٹا استعمال کیے پیغامات کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایپ کے ذریعے بیک وقت 10,000 افراد کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ممکن ہے۔ نتیجتاً ہانگ کانگ میں صرف ایک دن میں 1,00,000 افراد نے فائر چیٹ کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ ہاؤس آف کارڈز وہ پہلا ٹی وی شو تھا جو بڑے چینلوں سے ہٹ کر نیٹ فلکس پر جاری کیا گیا تھا، لیکن اب نیٹ فلکس فلموں پر توجہ مرکوز کر رہا ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے نیٹ ورک پر فیچر فلمیں بھی لانچ کرے گا۔ ایڈم سینڈلر اور آنگ لی کی فلمیں کراؤچنگ ٹائیگر، ہڈن ڈریگن وغیرہ تھیٹروں کے بجائے پہلی بار آن لائن لانچ کی جائے گی۔ ہالی ووڈ کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہاں اب آئیڈیاز ختم ہو رہے ہیں۔ گرتے ہوئے رنگین ڈبوں کا مشہور کھیل ٹیٹرس اب بڑی اسکرین پر جاری ہو رہا ہے۔ ابھی تک اس فلم کے اسکرپٹ اور اداکاروں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ سائنسی فلم مورل کمبیٹ بنانے والی ٹیم کے ذریعے ہی آ رہی ہے۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج سربین کی اہم خبر تھی۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ شامی سرحد پر واقع کوہانی نامی علاقے پر وہ دولت اسلامیہ کی یلغار کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ اس قصبے کو دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے کئی ہفتوں سے گھیر رکھا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ اور آخر میں یہ کہ لبیک اللہم لبیک کا موقع پھر آیا۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے تقریباً 30 لاکھ مسلمان حرمین شریف میں یکجا ہوئے ہیں۔ میں آپ کو حج بیت اللہ کی تازہ ترین تصاویر کے ساتھ الوداع کہتا ہوں، اور جو لوگ عید منا رہے ہیں ان کو عید کی مبارکباد۔ شفیع نقی جامعی کو اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ